اچھا، کرائسس ٹو کرائسس زبیدہ مصطفیٰ نے لکھا ہے. تو اس میں ہم جو بیسک ٹاپکس ڈسکس کریں گے، پاکستان کی سوشل اور اکانومک کرائسس جو پاکستان میں چل رہے ہیں اس کے بارے میں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے کیا امپیکٹس پڑ رہے ہیں، اور جو ہے رول آف فلانتھراپی پاکستان کی اکانومی میں. فلانتھراپی کیا ہوتی ہے، اس کا پاکستان کے اکانومی میں کیا اس کا امپیکٹس ہیں، وہ ہم اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. رائٹر شروع کرتے ہیں کہ فیض احمد فیض سے کسی نے پوچھا کہ ہمارے کنٹری کا جو فیوچر ہے وہ کیا ہونے والا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اٹ ول گو جسٹ گو آن اینڈ آن لائک دس، کہ جو جیسے چل رہا ہے یہ ویسے چلتا رہے گا، کبھی کچھ چینج نہیں ہوگا. تو اس کی بات، ان کی بات یہ کافی حد تک ٹھیک بھی نظر آ رہی ہے کہ کبھی تک ہمارا سسٹم ویسے کا ویسا ہی چل رہا ہے، کرائسس میں ہی چل رہا ہے. اور ابھی جو ایک نیا ہمارے لیے ایک کرائسس ہمارے جو کے سامنے آیا ہے وہ لاس آف ہیومینٹی ہے، کہ ہمارے اندر سے انسانیت کا جو جذبہ تھا وہ بھی آہستہ آہستہ اٹھتا جا رہا ہے. لیونگ کنڈیشن جو ہیں وہ آگے جو مزید ہیں وہ لوگوں کے لیے امپاورشڈ جو پہلے سے غریب لوگ ہیں ان کے لیے مزید جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہیں. سب سے بڑا جو ایشو ہمارے لیے فیس جو رائٹر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس میں وہ رائٹر جو ہے پاکستان کے جو کرائسس کی وجوہات ہیں بیسک وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون کون سی وہ چیزیں جو ہمارے کرائسس ہیں اور ان کی وجوہات کیا ہیں، ان کو کیسے جو ہے ختم کرنا ہمارے لیے پاسبل ہے. تو پہلا وہ کہتے ہیں کہ بریک ڈاؤن آف مورل فائبر، کہ ہمارے اخلاقی اقدار کو جو ہیں وہ روز بروز جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہیں. ہمارا ایک معاشرتی جو ضمیر تھا، سوشل کانشیس ہے، وہ جو ہے دن بدن ہمارا مردہ ہوتا جا رہا ہے. ہماری اقدار، ہماری جسٹس یعنی کہ انصاف کے لیے آپ کا رسپیکٹ، ایگلیٹیرینزم ہوتا ہے. ایگلیٹیرینزم جو یہ ایک ہوتا ہے کہ ایکویلٹی، کہ ایکویلٹی لوگوں کے درمیان کتنی ہے، یہ لوگوں کے درمیان سے مساوات پرستی کا جو جذبہ ہے وہ نکلتا جا رہا ہے. انٹیگریٹی، یونٹی پاکستان کے اب عوام کے اندر ختم ہوتے جا رہی ہے. تو یہ ہمارا مورل فائبر کیا، یعنی اخلاقی اقدار کا ایک بہت بڑا فقدان جو ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اسٹریٹیفیکیشن جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ لوگوں کا درجہ بدرجہ اپنی کلاسز میں تقسیم کر دیا جانا، ان کی گروپنگ کر دینا. اسٹریٹیفیکیشن اس کو کہتے ہیں. تو ہیوز رابنگ، اچھا ہیوز ہوتا ہے کہ جو لوگ سپیریئر کلاس ہوتی ہے کسی بھی نیشن کی، جن کے پاس مطلب ویلتھ زیادہ ہوتی ہے، پاور زیادہ ہوتی ہے، تو یہ لوگ جو ہے یہ غریبوں کے اوپر یہ اپنا مطلب ان کو روب کر رہے ہیں، ان سے ساری کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھینتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو یہ اسٹریٹیفیکیشن جو ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں، درجہ بندی ہوئی، تقسیم ہوئی ہے، اس کی وجہ سے امیر جو ہیں وہ غریبوں کے اوپر ایک بوجھ بنتے جا رہے ہیں اور ان کو ان کی سیلف جو رسپیکٹ ہے اس سے انہیں محروم کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ میسز جو عوام ہے، جو اس کا سب سے بڑا وکٹم ہے، وہ اس کی پاور ہی نہیں رکھتے. ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے اپنی حق کے لیے کسی کی آواز اٹھا سکیں، اپنے ظالموں کے خلاف وہ لڑ سکیں. ان کو ایک معذور بنا کے رکھ دیا گیا ہمارے معاشرے نے، ایجوکیشن سے دور رکھ کے. ایجوکیشن کے نہ ہوگی تو ان کے اندر اس کی جو ہے وہ ان کے پاس اس چیز کا انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے جو رائٹس ہیں کیا. جب ان کو پتہ نہیں ہوگا تو اس کو کبھی اچیو ہی نہیں کر سکیں گے. ایجوکیشن کرائسس کی بات کریں تو پاکستان کے 30 ملین جو بچے ہیں، تقریباً 3 کروڑ کے قریب بچے وہ سکول میں جا ہی نہیں سکے، وہ سکول سے باہر ہیں. اور جو اسکول جا رہے ہیں تو وہ بھی روٹ لرننگ، وہی جو سسٹم رٹایا سسٹم ہمارا چلا آ رہا ہے شروع سے، اسی کے اوپر وہ چلتے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا لٹریسی ریٹ انڈیا اور بنگلہ دیش جو پاکستان کے نیبرز ہیں ان سے بہت کم ہے. پاکستان کا لٹریسی ریٹ، اگر لٹریسی ریٹ میں بھی دیکھیں تو فیمیل لٹریسی ریٹ پاکستان کا بہت ہی کم ہے میل لٹریسی ریٹ کی نسبت. اب میل لٹریسی دیکھیں تو 69.5% ہے، لیکن اگر دیکھیں تو یہ 2015 کے اسٹیمیٹس کی بات کر رہے ہیں، اور فیمیل لٹریسی ریٹ جو ہے 45.8% ہے. تو یہ بہت ہی کم ہے. اور پاکستان کو خاص کر فیمیل لٹریسی ریٹ پہ زور دینے کی ضرورت ہے. پاپولیشن گروتھ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک کرائسس ہے پاکستان کے لیے، کہ رولر جو ہمارے جو حکمران ہیں اس چیز پہ فیل ہو چکے ہیں کہ کس طرح کے جو پاپولیشن کو اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اب اس میں دیکھیں تو بس کنٹرول کے لیے جتنی بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں وہ غریب لوگوں کے پاس اویلیبل نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فیملیز جو ہیں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں اور ان کا بوجھ اٹھانا ان کے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے. انڈوکٹرینیشن. انڈوکٹرینیشن کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایسے بلیفس پڑھائے جاتے ہیں، ایسی ان کو جو ہے ڈسٹورٹڈ انٹرپریٹیشن پڑھائی جاتی ہیں. ہم ان کو سمجھ لیں کہ ریلیجیس انٹرپریٹیشنز ہو گئیں یا کسی بھی آئیڈیالوجی کی، تھیولوجی کی کوئی بھی انٹرپریٹیشن ہے،
اس کو وہ مسخ کر کے ان کو پڑھایا جاتا ہے، ڈسٹارٹیڈ پڑھایا جاتا ہے. جب دیکھ لیں اب ٹیررسٹ کیا کرتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، انڈوکٹرینیشن کرتے ہیں. وہ لوگوں کو جو ڈسٹارٹیڈ انٹرپریٹیشنز ہوتی ہیں قرآن مجید کی، دین اسلام کی، وہ ان کو سکھاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ جو ہے ایکسٹریمسٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو یہی جو سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل رہا ہے، ریلیجن کے حساب سے دیکھ لیں، پولیٹکس میں دیکھ لیں، تو یہی انڈوکٹرینیشن کا سین جو ہے ہمارے لیے ایک ڈیزاسٹر کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. اچھا، سب سے بڑا مسئلہ ہے ایلیٹ کنٹرول کا، کہ پاکستان کی 1% ایلیٹ آبادی جو ہے، 1% جو پاپولیشن ہے، وہ 99% جو باقی میسز ہیں ان کو کنٹرول کر رہے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس لیک آف جو ہے یونٹی آف پرپز ہے، یعنی کہ ان کے پاس کوئی پرپز ہے ہی نہیں، ہر بندے نے اپنا منہ اپنی سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جو ہے ڈیوائڈ اینڈ رول کے پہ عمل کرتی ہوئی ہمارے پورے سسٹم پہ وہ رول کر رہے ہیں. تو جو فورس یوز ہوتی ہے تو وہ بھی صرف انہی کے خلاف ہوتی ہے جو کہ اس کے لیے اپنی گورنمنٹ کے لیے یا ان کے سسٹم کے لیے کسی حساب سے خطرہ ہوتے ہیں. وہ کہ اپ سیٹ دا ایپل کارٹ کے لیے ان کو خطرہ. اپ سیٹ دا ایپل کارٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی پلان کو ڈسٹرب کرنا، اسٹیٹس کو ڈسٹرب کرنا، یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایپل کارٹ، اپ سیٹ دا ایپل کارٹ. تو جو لوگ بھی ان کے اسٹیٹس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، ان کے خلاف یہ بہت زیادہ فورس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. پاکستان میں پاور گروپس ہیں، یہ بھی بنے ہوئے ہیں. یہ بھی سب سے بڑا پاکستان کے لیے کرائسس ہے کہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ سرٹیفکیشن ہے، بہت زیادہ یہ کلاسیفیکیشن تقسیم کر دی گئی ہے کہ یہ چاندے کے لوگ جو ہیں وہ پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہے ہیں. اب دیکھیں تو اس میں اب دیکھ لیں جو پاورفل ممبرز ہیں آرم فورسز کے، دیکھ لیں بیوروکریسی، جوڈیشری، لیجسلیچر، اس کے علاوہ لینڈ لارڈز اور لینڈ اونرز ہیں، یہ سارے مل کے ہمارے سسٹم کے اوپر یہ 1% بنتے ہیں سارے یہ لوگ، اور یہ ہمارے 99% ہماری پاپولیشن کو کی جو ہے کہہ لیں کہ ڈیسٹینیشن ان کے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. تو یہ لوگ جو ہیں ان کے لیے ایسا سسٹم بنانے کی ضرورت ہے کہ یہ ساری جو ہے ایکویلٹی پاکستان کے اندر لائی جا سکے. ٹیکسیشن ایکسپینڈیچر، یہ کیا ہوتا ہے؟ ٹیکسیشن ایکسپینڈیچر ہوتا ہے کہ کسی بھی کنٹری کا جو چیزیں مطلب اب ٹیکس ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، ٹیکس اس کے اوپر لاگو نہیں کیا جاتا، کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے گورنمنٹ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایگزمپشن دی جاتی ہیں، ڈیڈکشنز دی جاتی ہیں ان کو کہ ان کو ٹیکس نہ لگ سکے. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بڑا نقصان ہے، سیٹ بیک ہے ہماری اکانومی کے لیے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس میں دیکھیں تو ان کے بجٹ تو کم ہوتے ہیں لیکن ان کا اسٹاف جو ہے وہ بہت زیادہ امیر ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو ویلتھ ہے وہ مطلب طریقوں سے گٹن ہوتی ہے، مطلب غلط طریقوں سے، رشوت سے، برائبری سے انہوں نے اس کو اچیو کیا ہوتا ہے. اور یہ آپ ایجوکیشن، ٹیکسیشن، کسٹم، پولیس، ہر ڈپارٹمنٹ آپ اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر یہ سسٹم جو ہے چل رہا ہے. ٹیکسیشن ایکسپینڈیچر کی ہم بات کر رہے تھے، تو یہ جو ہے مطلب جن لوگوں پہ جو ایگزمپشنز ہیں، جن کو ویلیو ٹیکس ان کو لاگو تو ہے وہ، لیکن وہ دیتے نہیں، ان کو ایگزمپٹ کیا گیا ایسے. اس مادے میں پاکستان کو تقریباً 2.24 ٹریلین روپے کا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے 2022-23 میں. اور یہ پاکستان کا جو ٹوٹل ریونیو جو کلیکٹ ہوا تھا اس کا 1/3 بنتا ہے. تو یعنی کہ 2.24 ٹریلین روپیز ہے پاکستانی، وہ پاکستان کو ٹیکس دینے والے لوگوں پہ جو لگتا ہے وہ دیتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اگر دیکھیں تو ان اداروں کے اندر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر مزید جو آگے سرٹیفکیشن کی ہوئی ہے، ان کے اندر مزید جو ہے وہ کلاسز بنی ہوئی ہیں. وہ کس طرح بنی ہوئی ہیں کہ ایک جو مطلب دیکھیں تو جو پاورفل لوگ ہیں، آفیسر جو ہیں وہاں کے، ان کے درمیان اور نیچے جو اسٹاف ہے ان کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ ہے. وہاں پہ جو آفیسر کو بہت زیادہ جو پریویلیجز دی جاتی ہیں، اور رینک اینڈ فائل کہتے ہیں اسٹاف کے جو نیچے کے لوگ ہوتے ہیں ان کو، تو ان کو کوئی پریویلیج حاصل نہیں ہوتی، ان کو ہمیشہ سے ہی دبا کے رکھا جاتا ہے. تو ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ اس کا نظام اس طرح بنایا گیا ہے کہ کسی بھی پاور گروپ کو، جو پیچھے ہم ڈسکس کر چکے ہیں پاور گروپ میں، ان میں سے کسی کو بھی یہ سپورٹ کرنے کے لیے یہ اپنا کام بنایا گیا ہمارا نظام، کہ ان میں سے ان سب کو یہ جو ہے وہ سپورٹ کرے ہمارا نظام کو، اس طرح ڈیزائن اس طرح سے کیا گیا ہے. باقی عام لوگ ہیں ان کا بھی جو ہاتھ اس میں وہ بھی اپنے ہاتھ تک وہ بھی جو ہے بے ایمانیوں میں، انسکرپلس ایلیمنٹس میں وہ بھی پڑے ہوئے ہیں، چیٹ ایکسپلائٹ میں، جہاں تک اس کسی کا ہاتھ پڑتا ہے وہ اپنے کام کو جاری رکھے ہوئے ہیں. فلنتھراپی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، فلنتھراپی ہوتا ہے کہ جو لوگوں کی ویل بینگ کے لیے کام کرنا، فلنتھراپی کہلاتا ہے. اس میں اب چیریٹی بھی آ جاتی ہے، انسان دوستی کے لیے جتنے بھی کام کیے جاتے ہیں، سوشل ورک ہو گیا، وہ فلنتھراپی کے انڈر ہی آتا ہے.
تو پاکستان کی جو اکانومک سچویشن بنی ہوئی ہے، اس میں جو لوگوں کا جو بھوک سے بچ رہے ہیں، بھوکے بھوکے نہیں مار رہے، اس کی ایک بڑی وجہ فلانتھراپی بھی ہے۔ پاکستان سینٹر آف فلانتھراپی کے مطابق پاکستانی جو انڈیویجولز ہیں وہ ہر سال تقریباً 240 بلین روپیہ جو ہے وہ ڈونیٹ کرتے ہیں فلانتھراپی کی مد میں، اور کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی تقریباً 16.4 بلین روپیہ جو ہے وہ فلانتھراپی کے لیے جو ہے ڈونیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ایک بڑی جو مقدار ہے فلانتھراپی کی جو یہ رقم حاصل ہوتی ہے، اس کے لیے غریبوں کی فیڈنگ میں استعمال ہوتا ہے، ان کو فوڈ پرووائڈ کرنے میں استعمال ہوتا ہے۔ خود گورنمنٹ بھی اس طرح کی انیشیٹو لے رہی ہے، جو این جی اوز کام کر رہی ہیں ان کی گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے تاکہ وہ لوگوں کے لیے کام کر سکیں۔ تو ہمارے ملک میں یہ تو اللہ کے شکر سے اس چیز کا تو یہ چیز ہو گئی ہے کہ پاکستانی عوام کو، پاکستانی لوگوں کو کم از کم بھوک سے نہیں مرنا پڑے گا انشاءاللہ، کہ ان کے لیے اس طرح کی بہت سی تنظیمیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں، اور لوگوں کو مطلب ان کو مال نرشڈ ہو سکتے ہیں، ان کی اچھی غذا نہیں ہوتی، لیکن کم از کم وہ بھوکے نہیں سوئیں گے انشاءاللہ۔ لیکن یہ سارا سسٹم جو ہے کسی بھی 241 ملین لوگوں کی پاپولیشن کو چلانے کے لیے، 24 کروڑ لوگوں کی پاپولیشن کو چلانے کے لیے آپ اس پہ فلانتھراپی پہ نہیں چل سکتے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ صدقات و زکوٰۃ پہ آپ ملک کو نہیں چلا سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے رولرز جو ہیں سوری ٹو سے کہ ان کے تو بہت اس چیز کے عادی ہو چکے ہیں، کہ ان کی عادت بن چکی ہے کہ بیگنگ باؤل اٹھانے کی، کہ وہ جو ہیں اس چیز کے عادی ہیں، ان کو اس سے کوئی شرم نہیں ہوتی۔ لیکن جو عام لوگ ہیں ان کے لیے چیریٹی پہ جینا ان کے لیے بہت زیادہ ان کی سیلف اسٹیم کو کم کرنے والی چیز ہے، اور یہ ہیومن رائٹس کی بھی بہت بڑی وائلیشن ہے۔ وکیبلری کی طرف آتے ہیں۔ کوامس کہتے ہیں ان ایزی فیلنگ آف وری، یعنی کسی چیز کا آپ کو شرمندگی ہونا، افسوس ہونا۔ فلانتھراپی کہتے ہیں کسی کی ویلفیئر کو پروموٹ کرنا، اس میں جیسے ڈونیشنز وغیرہ ہو گئی، چیریٹی ہو گئی۔ انسکرپلس کہتے ہیں ڈس آنیسٹ کو، بے ایمان کو۔ اسٹریٹیفائڈ ہوتا ہے کلاسیفیکیشن ہونا، ڈویژن ہونا، گروپس میں بن جانا۔ ایفلوئنٹ ہوتا ہے جس میں لوگوں کے پاس بہت زیادہ منی ہونا، بہت زیادہ پیسہ ہونا۔ کویشچن ہے ہمارا کہ لٹریسی ریٹ پاکستان کا کتنا ہے؟ کمنٹس باکس میں لکھنا نہ بھولیں۔